الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل فی القرآن الکریم و فی الفرقان المجید و اما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا خادم مفتی عمران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم موضوع جو کہ تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ دنیا کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے قیام پاکستان۔ خواتین و حضرات، آج 26واں روزہ ہے، اور 26ویں روزے کی نسبت سے یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ 14 اگست 1947 کو شمسی اعتبار سے، جب 14 اگست 1947 تھا تو قمری اعتبار سے اس دن 26واں روزہ تھا اور 27ویں شب لگ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے مملکت خداداد، یہ پاکستان، مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کے اندر آج میں اور آپ رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو مسلمانوں کے لیے ایک قلعے کی صورت میں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی تھی۔ یقیناً آج جس وقت اور جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور اس 21ویں صدی میں جبکہ سن 2018 چل رہا ہے، پاکستان کے حالات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ ملک ہم نے کیوں لیا تھا، کس وجہ سے لیا تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا معاملات تھے۔ یہ کویشچنز ذہنوں میں آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، بالخصوص ہماری نوجوان نسل وہ اس حوالے سے بڑی پریشان ہے، اور ہمارے وہ تمام دانشور جن کے ذہنوں میں آج یورپ بس چکا ہے، جن کے ذہنوں میں آج غیر بس چکا ہے، جو کہ رہتے پاکستان میں ہیں، کھاتے پاکستان کا ہیں، پیتے پاکستان میں ہیں، پہنتے پاکستان میں ہیں، اور تمام نعمتیں پاکستان کی استعمال کرتے ہیں، لیکن دل و دماغ سے وہ یہود و نصارہ کی مثل بلکہ ان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک پاکستان کا مطلب کیا، وہ الف با تا سا، وہ ABCD پڑھنے لکھنے کے سوا اور کیا، اور اس قسم کے دیگر نعرے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو تاریخ کو جانتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، یا جو اس وقت میں موجود تھے جس وقت پاکستان اس دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا تھا، وہ یہ تمام جانتے ہیں کہ ایک ہی نعرہ وہ فقط مسلمانوں کے درمیان ہوتا تھا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جو تمام لوگوں کی زبان پر موجود تھا۔ تمام مسلمان جو اس وقت کے اندر موجود تھے اور مسلم لیگ سے نتھی ہوتے جا رہے تھے، ان تمام کے ذہنوں میں یہ بات واضح تھی کہ پاکستان لیا جائے گا تو اس لیے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نفاذ ہوگا، یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا نفاذ ہوگا، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم اور ترویج اس کا کام ہوگا، اور میں اور آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ پاکستان کسی صورت بھی اس لیے وجود میں نہیں آیا تھا کہ انڈیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر پاکستانیوں یا مسلمانوں کے جو گویے تھے ان کو گانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ پاکستان اس لیے وجود میں نہیں آیا تھا کہ انڈیا کی جو عورتیں تھیں وہ پاکستانی خواتین کو بے پردہ نکلنے سے روکا کرتی تھیں۔ پاکستان اس لیے وجود میں نہیں آیا تھا کہ مسلمانوں کے جو چور ڈاکو یا لٹیرے اگر اس وقت میں کوئی تھے تو ان کو چوری ڈاکے مارنے اور لٹیروں سے اس لیے روکا جا رہا تھا، لوٹ مار سے، کہ تم اپنے ملک میں جاؤ گے تو وہاں یہ سارا کام کرنا، یہاں نہیں کرنا۔ یا پاکستان کو بننے سے اس لیے نہیں روکا جا رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارے دانشور لبرل اور سیکولر تھے ان کو انڈیا کے اندر سیکولرزم پھیلانے میں کوئی تکلیف ہو رہی تھی، تو پاکستان بننے کے بعد ان کو سیکولرزم پھیلانے کی آزادی دی جائے، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ بلکہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی سپیچز ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کا یہ فرمان تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم ایک ایسی سرزمین
زمین چاہتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ایک ایسی تجربے گاہ ہم حاصل کر سکیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پیغام کا نفاذ کیا جائے اور مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں، ذکر اذکار کر سکیں، اور جو یہاں پر مائنورٹیز ہیں ان کو بھی یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق یہاں پر عبادات کر سکیں اور مل جل کر مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے رہ سکیں۔ خواتین و حضرات، لیکن آج اس پوری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، اس پوری تاریخ کو تبدیل کیا گیا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں بالخصوص ہماری آئندہ آنے والی نسل اور موجودہ نسل کے ذہن میں اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پر عیاشی کریں، آزادی سے زندگی گزاریں، جو چاہیں وہ کرتے پھریں، جس کو چاہیں گالی دیں، جس کو چاہیں برا کہیں، فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف ایکشن ہو، اور ہم لبرل اور سیکولر نظام کو لے کر آئیں تاکہ ہر بندہ عیاشی سے جو چاہنا چاہے وہ چاہے اور جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ یہ فکر ہے جو عام کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان بننے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی 1945 کی وہ اسپیچ جو آپ نے مانکی شریف میں کی تھی، وہاں پر آپ سے جب علماء کے گروہ نے سوال پوچھا کہ حضور آپ پاکستان تو بنانا چاہتے ہیں، اس کے بنانے کے مقاصد کیا ہیں، یہاں پر کون سا قانون نافذ کیا جائے گا، تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، ہم اس ملک میں اسی کا قانون نافذ کریں گے اور اسی کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ خواتین و حضرات، اسی لیے پاکستان کا جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس میں حتی المقدور یہ کوشش کی گئی کہ اس کو قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ یقیناً کچھ ایسی نکات آج بھی موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایسی دفعات آج بھی موجود ہیں جن کی اصلاح کیے جانے کی مزید ضرورت ہے، لیکن میکسیمم جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسی انداز میں بنایا گیا کہ اس کو قرآن و حدیث سے ہم آہنگ رکھا جائے، اور اگر کسی مقام پر کمی رہ گئی، جس طرح سود وغیرہ کا معاملہ ہے جو آج بھی موجود ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہم جلد از جلد اس کو ختم کریں گے اور کوشش کریں گے اپنا معاشی نظام میں قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالیں۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ ملک ہمیں دے دیا، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، ہماری ماؤں نے اپنی عصمت دری کرا کے، ہمارے اسلاف نے خونوں کی ندیاں بہا کر اس ملک کو حاصل کیا میرے اور آپ کے لیے، اور اس لیے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اس ملک کو لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کے لیے جنگ اور میدان کا کھاڑا بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایک ایسی کشمکش پیدا کر دی کہ آج لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا؟ ہم نے پاکستان بنایا تھا اس لیے کہ اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ سول پرپس تھا جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، اور آج یہ ملک اگر قائم ہے تو فقط اس لیے قائم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حاصل کیا گیا تھا، اور آج بھی اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والے لوگ رچا اور بسا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں تاریخی ایک واقعہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب قدرت اللہ شہاب تل ابیب گئے اور وہاں پر ایک عیسائی پادری کے روپ میں آپ ایک یہودی کے گھر میں پہنچے جو بڑا پروفیسر تھا، آپ نے اس کے گھر میں مختلف لوگوں کی تصاویر کو لگے ہوئے دیکھا، وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بھی آپ کو نظر آئی۔ آپ نے جب اس سے پوچھا کہ کس کس کی تصویر ہے، وہ ایک ایک کر کے بتاتا گیا۔ آپ نے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے قائد اعظم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ کن صاحب کی تصویر ہے؟ تو آپ نے اس کے جو ریویو سنا، جو ریمارک سنے، وہ آج بھی ڈاکیومنٹڈ کتب میں موجود ہیں کہ اس یہودی نے کہا یہ وہ شخص ہے محمد علی جناح جس نے اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان بنایا ہے، اور اگر اس ملک میں ہم نے اسلام کا نفاذ ہونے سے روک دیا، اسلام کو ناکام کر دیا، تو پھر دنیا کے کسی ملک میں اسلام نہیں پنپ سکے گا، اور اگر اس ملک میں یہ اسلام پنپ گیا تو پھر دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پھیلتا چلا جائے گا۔ خواتین و حضرات، جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے اللہ کے لیے لیا تھا، یہ ملک ہم نے اسلام کے لیے لیا تھا، یہ ملک ہم نے رسول پاک کی تعلیمات پر
عمل کرنے اور کروانے کے لیے لیا تھا۔ غیر کو پتا ہے، لیکن افسوس ہمارے دانشوروں کو نہیں پتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک اس لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، الف با تا سا پڑھنے لکھنے کے سوا اور کیا، اے بی سی ڈی یا لیفٹسٹ یا سیکولرزم یا لبرلزم۔ یقین مانیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اور آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اور آپ کی نوجوان نسل اور آئندہ آنے والی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا تھا، اور فقط اس لیے لیا تھا کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر عمل کریں، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ وہ لوگ جو اس ملک میں آ کر بسیں، بے شک وہ مختلف قوموں سے کیوں نہ ہو، مختلف مذاہب سے کیوں نہ ہو، محبت و پیار سے ان کو اسلام کی طرف راغب کریں اور اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا سکیں۔ یہ بات الحمدللہ ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ان کے ذہنوں میں موجود ہے، لیکن قومی سطح پر مجھے اور آپ کو اس فکر کو عام کرنا ہے۔ قومی سطح پر مجھے اور آپ کو اپنے نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو یہ شعور دلا سکیں کہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا گیا تھا، اور اس ملک کی بقا اگر ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہی ہے، اور جب تک میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ ملک کبھی نام مٹنے کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا چھوڑ دیا تو اس ملک کو بنانے کے جو مقاصد تھے وہ مقاصد فوت ہو جائیں گے، اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں وہ رائگاں ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، خود بھی اس میسج کو سمجھیے، اپنے بچوں کو بھی یہ میسج سمجھائیے۔ آج رمضان شریف کا 26واں روزہ ہے، 27ویں شب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عظمیٰ کم و بیش 70 سال پہلے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اس نعمت عظمیٰ کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، لیکن میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنی زندگی کا مقصد نصب العین بھی یہی بنائیں کہ ہمیں پاکستان کا دفاع کرنا ہے، ہمیں اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، ہمیں اس کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، ہمیں اس ملک کی عزت اور شان کے خاطر ہر ممکن کوشش کرنی ہے تاکہ یہ ملک تا قیامت اسی طرح چمکتا رہے، دمکتا رہے، دشمن کی آنکھ کے اندر ایک بال بنا رہے اور دشمن کی آنکھوں کے اندر دھول اور مٹی جھونکتا رہے، اور اللہ رب العزت اس ملک کو اور اس میں ملک میں بسنے والے لوگوں کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے، پائندہ رکھے، اور آبادی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ملک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔